اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحدیث والتوہین سے امام مسلم رحمہ اللہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہی باتیں جو آپ نے پہلے ذکر کی تھی اسی اعتراض کا اعادہ کیا کہ اگر فریق مخالف کے نزدیک حدیث کے ضعیف اور قابل حجت نہ ہونے کی وجہ فقط ارسال ہے، یعنی امکان ارسال ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے قول کی بنیاد پر صرف انہی حدیث سے استدلال کرے جن میں سماعت کی صراحت ہے، اور جن میں سماعت کی صراحت نہیں ہے اگرچہ ان احادیث کے بارے میں دوسرے طریقوں سے سماعت کا علم ہو چکا ہو، ان سے استدلال انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کیونکہ راویان احادیث کا حال ہم نے مثالوں کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ کبھی سند میں وہ صعود کرتے ہیں، یعنی صعود کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو کم واسطوں سے بیان کرتے ہیں، کچھ حذف کر دیتے ہیں، اور جب کبھی وہ انبساط میں ہوتے ہیں، وجد میں ہوتے ہیں تو نزول کرتے ہیں، یعنی حدیث کی سند میں جتنے واسطے ہوتے ہیں وہ سارے واسطوں کو بیان کرتے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہے تو فریق مخالف پر لازم ہوگا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث معنہن کو ضعیف قرار دیتے ہوئے ان سے احتجاج اور استدلال کے دروازے کو بند کر دیں۔ وما علمنا احدا من ائمة السلف ممن يستعمل الاخبار ويتفقد صحة الاسانید وسقمها مثل ایوب السختیانی۔ اس عبارت سے امام مسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ائمہ جرح و تعدیل کا جو عمل ہے اس عمل سے بھی ہمارے مخالف کے موقف کی تردید ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ائمہ اسلاف میں سے جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں، مثلا حضرت ایوب سختیانی، عبداللہ بن عون، امام مالک، حضرت شعبہ، یحییٰ بن سعید رحمہم اللہ، اور ان کے بعد کے ائمہ، کسی کے بارے میں ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر سماع اور لقاء کی تحقیق و تفتیش میں پڑے ہوں۔ حالانکہ یہ وہ محدثین ہیں، یہ وہ ائمہ جرح و تعدیل ہیں کہ جن کا کام ہی تھا احادیث کی صحت اور اس کے ضعف کی تلاش، اور احادیث کو پرکھنا ہی ان کا منصب تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے سماع اور لقاء کی تفتیش بلا وجہ نہیں کی، اس لیے کہ جب ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راوی سے حدیث کی روایت کرے تو یہ خود ہی حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ البتہ اگر ائمہ جرح و تعدیل کو کسی راوی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ تدلیس کے مرض کا شکار ہے، فحینئذ یبحثون عن سماعہ فی روایتہ ویتفقدون ذلک منہ کہ تنزاح عنہم علت التدلیس۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ وہ تدلیس کے مرض کا شکار ہے اور تدلیس سے وہ مشہور ہے تو ضرور اس کی سماع کی تحقیق کرتے تاکہ اس سے تدلیس کی بیماری دور ہو جائے، لیکن فمن ابتغى ذلك من غیر مدلس علی الوجہ الذی زعم من حکینا قولہ
فما سمعنا ذلك عن احد ممن سمینا ولم نسم من الائمہ. لیکن غیر مدلس ثقہ راوی کے سما کی تحقیق میں وہ نہیں پڑھتے جیسا کہ اور جن کا ہم نے نام لیا ہے، اور وہ جن کا ہم نے نام نہیں لیا وہ بھی بہت سارے ایسے محدثین ہیں جو غیر مدلس کے سما کی تحقیق میں نہیں پڑھتے. لہٰذا اس سے بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں بھی سما کی تحقیق میں اور لقا کی تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ امکان سما اور امکان لقا ہی کافی ہے ان کے لیے. ومن ذلك ان عبد الله بن يزيد الانصاري وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفه وعن ابي مسعود الانصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما ولا حفظنا في شيء من الروايات ان عبد الله ابن یزید شافہ حذیفہ وابا مسعود بحدیث قط ولا وجدنا ذکر رؤیتہ یاہما فی روایت بعینہ الی آخر. یہاں سے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو دعویٰ کیا کہ صرف ہم اثر ہونا کافی ہے راوی اور مروی عنہ کا، لقا اور سما کی شرط یہ ایک زائد شرط ہے جو ہمارے فریق مخالف نے لگائی ہے. اپنے دعوے کی اس تائید اور مخالف کی تردید میں انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں. انہوں نے جو یہ بتایا کہ محدثین ائمہ احادیث ثقہ راویوں کے سما اور لقا پر کوئی بحث نہیں کرتے، نہ تفتیش کرتے ہیں، بلکہ ثقہ راوی کی روایت ثقہ سے جب مدلس ہو نہ ہو تو پھر ان کی روایتوں کو قبول کرتے ہیں. انہی روایتوں میں سے حضرت عبداللہ بن یزید بن زید انصاری ہیں جو ایک چھوٹے صحابی ہیں، کم عمر صحابی تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب سر رسول اللہ کہلاتے تھے، جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں. انہوں نے ایک حدیث روایت کی، اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ. اس حدیث کی تخریج حضرت امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں کی ہے، حالانکہ عبداللہ بن یزید کی حضرت حذیفہ بن یمان سے ملاقات اور سما کا ثبوت حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسری روایت میں ہم پاتے ہیں کہ عبداللہ بن یزید نے انہیں دیکھا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن یزید انصاری نے حضرت ابو مسعود بدری انصاری سے بھی حدیث روایت کی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ ان المسلم اذا انفق علی اہلہ نفق وہو یحتسبها کانت لہ صدقہ. یہ بخاری کی حدیث. اس حدیث میں بھی معاملہ یہی ہے کہ عبداللہ بن یزید کی حضرت ابو مسعود انصاری سے ملاقات اور سما کی تحقیق نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے زمانے میں یہ تھے اس لیے ملاقات کا امکان ہے. تو دونوں حضرات سے انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں اور سما بھی ثابت نہیں ہے، ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، پھر بھی ان کی روایت کو لوگوں نے قبول فرمایا ہے. اور محدثین نے ان کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں وہذا ابو عثمان النہدی و ابو رافع السائق
وہما ممن ادرک الجاہلیہ وصحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البدرین حلما جرا ونقل عنہم الاخبار حتی نزل الى مثل ابی ہریرہ وابن عمر وزویہما قد اسند کل واحد منہما عن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث الاخر۔ فرماتے ہیں ابو عثمان نہدی اور ابو رافع صائغ یہ ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ کے صحبت میں بیٹھے ان سے احادیث کی روایت کی، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر اور ان جیسے راویان احادیث سے حدیثیں روایت کی۔ ان میں سے ہر ایک نے حضرت ابی بن کعب کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک حدیث روایت کی، حالانکہ ہم نے کسی بھی خاص روایت میں یہ نہیں پایا کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو دیکھا ہے یا ان سے سنا ہے۔ ابو عثمان نہدی کی یہ روایت ثبوت لقاء و سماع کے بغیر صحیح اور قابل احتجاج ہونے کے بارے میں یہ مثال امام مسلم نے دی ہیں، دو مثالیں، ایک تو عبد الرحمن بن ابو عثمان نہدی کی، یہ طبقہ ثانیہ میں سے ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، سیاستہ میں ان کی حدیث ہے۔ دوسرے ہیں ابو رافع الصائغ، یہ بھی طبقہ ثانیہ میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں اور سیاستہ میں ان کی حدیث ہیں۔ حضرت ابو عثمان نہدی کی حضرت ابی سے روایت ہے، حضرت ابو رافع کی بھی حضرت ابی سے روایت ہے۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی روایت سے علم نہیں ہو سکا کہ ابو عثمان نہدی اور ابو رافع کی ملاقات حضرت ابی بن کعب سے ہوئی ہو یا ان حضرات نے انہیں دیکھا یا ان سے کچھ سنا ہو، باوجود اس کے ان کی یہ حدیثیں محدثین کے نزدیک صحیح اور قابل حجت۔ پھر فرماتے ہیں واسند ابو عمرو الشیبانی وهو ممن ادرک الجاہلیۃ وکان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وابو معمر عبد اللہ بن سخبرہ کل واحد منہما عن ابی مسعود الانصاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرین۔ ابو عمرو شیبانی یہ دور جاہلیت پانے والوں میں سے ہیں، یہ عہد رسالت میں جوان تھے، اور ابو معمر عبداللہ بن سخبرہ ان میں سے ہر ایک نے حضرت ابو مسعود انصاری کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابو عمرو شیبانی کا نام سعد بن ایاس ہے، یہ کوفی ہیں، طبقہ ثانیہ میں سے ہیں، ثقہ ہیں، تقریباً 120 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، سیاستہ میں ان میں سے مروی حدیث ہیں۔ عبداللہ بن سخبرہ ازدی یہ بھی کوفی ہیں، ثقہ راوی ہیں، طبقہ ثانیہ سے ہیں، سیاستہ میں ان کی احادیث ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں۔ ابو عمرو شیبانی کی حدیث ابو داؤد کی ہے، جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی ابدع بی فاحملنی قال لا اجد ما احملک علیہ۔ دوسری روایت مسلم شریف کی ہے، جاء رجل بناقۃ مختومہ فقال هذه فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک بها یوم القیامہ، سبوں میں۔ یہ دو روایتیں حضرت ابو مسعود انصاری سے مروی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو مسعود انصاری سے عبداللہ بن سخبرہ کی روایت کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا، اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ دوسری روایت ہے لا تجزی صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔
یہ دونوں روایتیں حضرت ابو مسعود انصاری سے مروی ہیں، صحیح ہیں، لیکن ان روایتوں میں کہیں بھی ابو مسعود انصاری سے سماع یا لقاء کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ واسند عبید بن عمیر عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا و عبید ولد فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبید بن عمیر نے ام المؤمنین حضرت سلمہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے، اور عبید عہد نبوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبید بن عمیر یہ مکی ہیں، بقول حضرت امام مسلم کے عہد نبوی میں پیدا ہوئے، لیکن دوسرے محدثین نے انہیں کبار تابعین میں شمار کیا۔ یہ مکۃ المکرمہ کے واعظین میں سے تھے، ان کی ثقافت پر محدثین کا اجماع ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے پہلے ان کی وفات ہوئی، ان کی حدیث سیاہ ستہ میں ہیں۔ ان کی حدیث جو ام سلمہ سے مروی ہے وہ ہے قالت ام سلمہ لما مات ابو سلمہ قلت غریب وفی ارض غربہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عبید بن عمیر کی روایت حضرت ام سلمہ سے ہے، لیکن حضرت ام سلمہ سے لقاء سماع کہیں ثابت نہیں ہے۔ واسند قیس بن ابی حازم وقد ادرک زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی مسعود الانصاری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اخبار۔ حضرت قیس بن ابی حازم جنہوں نے عہد رسالت کو پایا، حضرت ابو مسعود انصاری کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 حدیثیں روایت کی ہیں۔ پہلی حدیث ہے الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد، جس کو بخاری نے روایت کی ہے۔ دوسری حدیث ہے ان الایمان ہا ہونا و ان القسوۃ وغلظ القلوب فی الفدادین، اس کو مسلم نے روایت کی ہے۔ تیسری حدیث ہے جاء رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا، اس کو بخاری نے روایت کی ہے۔ یہ تینوں روایتیں حضرت قیس بن حازم نے ابو مسعود انصاری سے روایت کی۔ قیس بن حازم ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، کوفی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔ آخری عمر میں ان کی حالت تبدیل ہو گئی تھی، تب ثانیہ سے ہیں، سیاہ ستہ میں ان کی احادیث ہیں۔ ان میں بھی حضرت قیس بن حازم کا سماع یا لقاء ابو مسعود انصاری سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تینوں روایتیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، جو اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہیں۔ واسند عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب علی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے حضرت عمر سے حدیث سنی ہے اور حضرت علی کی صحبت میں رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ اس سے بھی امام مسلم نے مثال پیش کی ہے، نویں مثال۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ انصاری ہیں، مدنی ہیں، پھر کوفہ میں جا کے مقیم ہو گئے تھے، طبقہ ثانیہ میں سے ہیں، ثقہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے میں اختلاف ہے، سیاہ ستہ میں ان کی احادیث موجود ہیں۔ ان کی مروی حدیث ہے امر ابو طلحہ ام سلیم ان تصنع علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لنفسہ خاصہ، یہ روایت ان سے مروی ہے۔ واسند ربعی بن حراش عن عمران بن حسین عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین و ابی بکرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا وقد سمع ربعی بن علی بن ابی طالب و روان۔ حضرت ربیع بن حراش نے حضرت عمران بن حسین کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں اور حضرت ابو بکرہ کے واسطے سے 1 حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ربیع نے حضرت علی سے سنا ہے اور ان سے روایت کی ہے۔ حضرت ربیع کا ذکر گزر چکا ہے، یہ کوفی ہیں، ثقہ ہیں، عابد و زاہد راوی ہیں۔ انہوں نے ہی قسم کھائی تھی کہ جب تک میں
اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لوں گا، زندگی میں ہنسوں گا نہیں۔ سیاستہ میں ان کی احادیث ہیں۔ حضرت عمران بن حسین سے 2 حدیثیں انہوں نے روایت کی۔ ایک روایت اسد الغابہ کی ہے، دوسری معجم الکبیر للطبرانی کی ہے۔ وہ حدیث ہے کہ ان عبد المطلب کانا خیر لقومی کا من کا کانا یطعمہم الصنام والکبد وانت تنہرہم۔ دوسری ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر لاؤتین الرایا غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ۔ حضرت ابو بکرہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ ہے اذا المسلمان حمل احدهما على اخيه السلاح فهما على جرف جہنم۔ امام مسلم نے اس حدیث کی تخریج کی، امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ واسند نافع بن جبیر بن مطعم عن ابی شریح الخزاعی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نافع بن جبیر نے حضرت ابو شریح کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کی روایت کی۔ حضرت نافع بن جبیر یہ مدنی ہیں، ثقہ ہیں، طبقہ ثالثہ میں سے ہیں، سیاہ ستہ میں ان کی حدیث ہے۔ حضرت ابو شریح سے مروی حدیث یہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ۔ واسند النعمان بن ابی عیاش عن ابی سعید بن الخدری ثلاثۃ احادیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمان بن ابو عیاش نے ابو سعید خدری سے 3 حدیثیں روایت کی ہیں سرکار سے۔ یہ 13ویں مثال ہے۔ نعمان بن ابو عیاش یہ انصاری ہیں، مدنی ہیں، ثقہ ہیں، طبقہ رابعہ سے ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں آپ کی حدیث موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی 3 حدیثیں یہ ہیں۔ نمبر 1 من صام یومن فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ، اس کو مسلم نے روایت کی ہے۔ دوسری ہے ان ادنی اہل النار عذابا ینتعل بنعلین من نار، اس کو بھی مسلم نے روایت کی ہے۔ تیسری ہے ان ادنی اہل الجنہ منزلۃ رجل صرف اللہ تعالی وجہہ عن النار قبل الجنہ، اس کو بھی مسلم نے روایت کی۔ واسند عطاء بن یزید اللیثی ان تمیم الداری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا۔ عطاء بن یزید لیثی نے حضرت تمیم داری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ عطاء بن یزید لیثی یہ مدنی ہے، شام میں انہوں نے اقامت اختیار کر لی تھی، ثقہ راوی ہیں، طبقہ ثالثہ سے ہیں، سیاہ ستہ میں ان کی حدیث موجود ہے۔ حضرت تمیم داری سے انہوں نے جو حدیث روایت کی وہ یہ ہے الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، اس کو مسلم نے روایت کی ہے۔ واسندہ سلیمان بن یسار ان رافع بن خدیج عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ، حضرت سلیمان بن یسار نے حضرت رافع بن خدیج کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی۔ حضرت سلیمان بن یسار مدنی ہیں، ام المومنین حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ بھی کہا گیا حضرت ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ثقہ ہیں، صاحب فضیلت ہیں، فقہائے سبع اور کبار سب طبقہ ثالثہ سے ہیں، سیاہ ستہ میں آپ کی حدیث ہیں۔ آپ نے حدیث محاقلہ حضرت رافع بن خدیج کے واسطے سے روایت کی، جس کی تخریج امام مسلم نے کی ہے۔ کننا نحاقل الارض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واسندہ حمید بن عبد الرحمن الحمیری ان ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث۔
حضرت حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے کئی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. حمید بن عبد الرحمن یہ بصری ہیں، فقیہ ہیں، طبقہ ثالثہ سے ہیں، سیاہ ستہ میں ان کی حدیث ہیں. یہ تقریباً 16 مثالیں امام مسلم نے دی ہیں. ان سب کا حال یہ ہے کہ یہ سارے تابعین جن کی ان صحابہ کرام سے روایتوں کا تذکرہ ہم نے ذکر کیا، جن کا نام لیا، ان صحابہ سے ان کے سماع کا علم امام مسلم فرماتے ہیں فَكُلُّ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَسَبْنَا رِوَایَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَا مِنْهُمْ فِي رِوَایَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا أَنَّهُمْ لَقُوهُمْ فِي نَفْسِ خَبْرٍ بِعَيْنِهِ. یہ سارے تابعین جو صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں، جن کا تذکرہ ہم نے ابھی کیا، ان صحابہ سے ان کا سماع ہمیں کسی خاص روایت میں نہیں ملا، اور نہ ہی کسی متعین روایت میں ہمیں یہ علم ہوا کہ ان تابعین کی ان صحابہ سے ملاقات ہے. حالانکہ احادیث و روایات کے ماہرین کے نزدیک یہ سندیں صحیح الاسانید سے ہیں. وہی اسانید و عند ذوی المعرفہ بالاخبار والروایات من صحاح الاسانید لا نعلمهم وہنوا منها شیئا قط ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض. ہم نہیں جانتے کہ ماہرین میں سے کسی نے انہیں کچھ بھی ضعیف کہا ہو، اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ ماہرین میں سے کسی نے بعض سے بعض کے سماع کی چھان پھٹک کی ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا اپنے شیخ سے سماع بغیر کسی استباد کے ممکن ہے، اس لیے کہ ان میں معاصرت ہے. بس یہی لوگ سمجھتے تھے معاصرت ہے تو سماع ممکن ہے، اور لقا ہونا یا سماع کا ثبوت یہ کوئی ضروری نہیں ہے، صرف معاصرت ہی لوگوں نے کافی سمجھا. وكان هذا القول الذي احدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف اقل من ان يعرج عليه ويثار ذكره اذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله احد من اهل العلم سلفا. یہاں سے کہنا چاہتے ہیں، اور وہ قول جسے مذکورہ قائل نے حدیث کو ضعیف قرار دینے کے سلسلے میں بیان کی گئی علت کے مد نظر ایجاد کیا ہے، وہ اس سے بھی کمتر ہے کہ اس پر توجہ دی جائے، اس کا ذکر چھیڑا جائے. یعنی یہی کہ لقا یا سماع کی شرط یہ ایسی شرط ہے کہ اس پر توجہ دیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نیا اور فاسد قول ہے. ما سبق محدثین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں، اور متاخرین محدثین نے بھی اس کا انکار کیا، لہٰذا ہم نے اس کی جتنی تردید کی ہے اب اس سے زیادہ تردید کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس قول کی وقعت اور اس کے قائل کی قدر و منزلت وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے. اور محدثین کے مذہب کے خلاف قول کو دفع کرنے میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اسی پر بھروسہ ہے، اور سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور اللہ تعالی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر اپنی رحمت اور سلام نازل فرمائے. فَكُلُّ هَؤُلَاءِ سے امام مسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے تابعین جن کا ذکر ہم نے کیا ہے یہ ان صحابہ کے معاصر ہیں جس سے انہوں نے احادیث کی روایتیں کی ہیں. راوی اور مروی عنہ دونوں کا زمانہ ایک ہے، ملاقات اور سماع کا پورا امکان ہے، لیکن کسی بھی روایت میں اپنے شیوخ سے ملاقات کرنا اور سماع سننا یہ ثابت نہیں ہے. ائمہ احادیث نے بغیر ملاقات اور سماع کی تحقیق کے ان کی روایتوں کو قبول کیا، انہیں قابل حجت سمجھا اور ان کی سندوں کو صحیح الاسانید قرار دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحت اسانید اور اتصال سند کے لیے راوی اور مروی عنہ میں صرف معاصرت کافی ہے اور لقا کا امکان کافی ہے. لقا یا سماع کی شرط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ راوی مدلس نہ ہو. یہ اس مقدمے کا پورا خلاصہ تھا جو امام مسلم نے بڑے ہی شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما دیا.
اللہ تبارک و تعالی امام مسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور فضل فرمائے. لیکن یہ یاد رہے کہ امام بخاری اور ان کے استاد امام مدینی نے جو لقاء کی شرط قرار دی ہے یا سماع کی، وہی صحیح ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.